تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہاں پہ بارش میں انجوائے. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے بھائی جان. یہ کس کا جلسہ ہے؟ عمران نواز کھوکر کا ہے. یہ کس پارٹی کا ہے؟ آزاد امیدوار ہے. تو آپ لوگ کس پارٹی کے ہیں؟ کرنے آئے ہیں، کھانے پینے آئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو ابھی نعرہ کس کا لگائیں گے آپ لوگ؟ عمران خان کا. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. راجہ ذوالفقار صاحب اسٹیج پہ تشریف لیں. چودھری زبیر صاحب وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. چودھری زبیر صاحب، جوید بھٹی صاحب، چودھری انیف صاحب. یہ ملک ثنا صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر وہی ہیں تو ملک ثنا صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. اس طرح میری طرف دیکھیں تو اسٹیج پہ تشریف لیں. آ جائیں میرے بھائی، آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا کونسلر صادق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گولِ عقیدت پیش کریں. تشریف لائیں، رستہ دیں. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، کام بگڑے ہوئے سب بن جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. ساقیے کو سرگرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں. رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ. آج یہ بڑی تاریخی جگہ پہ ہے جہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جہاں تشریف لائے، اسی جگہ سے ان کے والد گرامی حاجی محمد نواز کھوکھر مرحوم صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. اپنے تمام تر الیکشن اسی برادری کے ساتھ مل کر لڑے، انہی دوستوں کے ساتھ لڑے. اور آج میں آپ تمام دوستوں کی طرف سے آپ کے گھر آنے پر ان کے بیٹے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں بلا تاخیر آج کے میزبان جناب ابراہیم کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی طرف سے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ابراہیم کھوکھر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر سی بات کروں گا کیونکہ یہ بھی مصروف ہے اور بزی ٹائم ہے ان کا. تو میں اپنی طرف سے اپنے محلہ، اہل علاقہ، اہل غوری ٹون اور اہل اسلام آباد کے جتنے معززین تشریف لائے ہیں، سب کا میں دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، سمجھ گئے مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حلقے میں سرفروغ کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کے ووٹ کی پرچی سے یہ سیٹ حاصل کریں گے. لہٰذا مہربانی کر کے آپ ووٹ ڈالنے نکلے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کے آئے. سمجھ گئے نا؟ تو آپ کا تہ دل سے دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. سمجھ گئے نا؟ میں آپ کہوں گا کہ جناب سیکرٹری اسٹیٹ سے کہ وہ ہمارے معزز فرزند، انہیں فرزند اسلام آباد کے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ قائد اعظم علامہ اقبال کے جتنے تصور ہیں نا، ان کی یہ ترجمانی صحیح کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت ہے. اسی طرح یہ جس طرح یہاں بول رہے ہیں، یہ اسمبلی میں بھی اسی طرح بول رہے ہیں. ہمارے حالات آکے سدھریں، ہماری قوم سدھر جائے، یہی ہمارا نصب العین ہے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اٹھ کے دستار فضیلت تیرے سر پہ رکھی جانی ہے، اٹھ کے دستار فضیلت تیرے سر پہ رکھی جانی ہے، اٹھ کے تجھے مسند پہ بٹھانے کی گھڑی آئی ہے. آپ حضرات کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. کھڑے ہوئے استقبال کیجیے گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب.
امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 47 48. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام احباب کا، بزرگوں کا جو اسٹیج پر موجود ہے، پنڈال میں موجود ہے، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ سب کو السلام علیکم. الیکشن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. تقریباً 3 مہینے سے شکر الحمدللہ بھرپور محنت کی، میں نے بھرپور کیمپین چلائی. اس تمام کیمپین میں شکر الحمدللہ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرے مرحوم والد کے ساتھی، ان کے دوست، میں کہنا تو یہ چاہتا تھا اور عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ شانہ بشانہ چلتے رہے میرے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرے والد مرحوم کی مغفرت کرے. ان کی وفات کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا اور جتنے تمام بزرگ دوست احباب ساتھی ساتھ چلے وہ شانہ بشانہ نہیں، 2 قدم آگے ہو کر چلے. وہ 2 قدم آگے ہو کر اس لیے چلے کہ حاجی صاحب کی وفات کے بعد ان کے اپنے بیٹے کا، ان کے بھتیجے کا، ان کے بھائی کا یہ پہلا الیکشن ہے اور کسی بھی صورت میرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میرے والد کے جو دوست ہیں انہوں نے محنت میں کوئی کمی چھوڑی. تو آج میں اپنے تمام بزرگوں کا، اپنی برادری کا، اپنے دوستوں کا، میرے والد مرحوم کے دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس پوری الیکشن کیمپین میں انہوں نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اب کیونکہ ہم آخری مراحل میں آ چکے ہیں تو اب 8 فروری کا دن بڑا اہم ہے. اس پوری کیمپین میں جو میری گفتگو رہی، جو میں عموماً ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کرتا ہوں، میڈیا پر بھی کرتا ہوں، عوامی اجتماعات میں، کارنر میٹنگز میں، جلسوں میں، اس گفتگو کو اللہ کا شکر ہے کہ بہت پذیرائی ملی. اور اس پذیرائی کا ہی نتیجہ تھا کہ حلقہ 48 جس میں آج ہم سب بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کہ شروع کے 2 مہینے تو یہاں پر کوئی امیدوار بننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے. آپ کے علم میں ڈاکٹر طارق صاحب کو یہاں پر پہلے ٹکٹ دیا گیا ان کی جماعت کی جانب سے. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ان کو وہ ٹکٹ ملے ہوئے، لیکن وہ یہ حلقہ چھوڑ کر دوسرے حلقے میں چلے گئے. انہوں نے حلقہ تبدیل کر لیا آپ کے بھائی کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت پیدا نہیں ہوئی. اس کے بعد میں بڑا عرصہ کنفیوژن رہی. کبھی ایک شخص دعویٰ کرتا تھا کہ میں امیدوار بنوں گا، کبھی کوئی دوسرا شخص. ویسے تو اس طرح تقریباً 40 کے قریب امیدوار ہیں اس حلقے سے جنہوں نے کاغذ داخل کرا رکھے. تو پھر ہفتہ 10 دن پہلے ایک اور صاحب ایک مذاقہ خیز سا دعویٰ لے کر سامنے آ گئے، کہتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں. اور اتنی مذاقہ خیز ان کی صورتحال ہے کہ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑ رہا ہوں میں انار میں، ہوں میں استحکام میں، اور حمایت مجھے نون کی ہے. تو وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اور جو ان کا کردار رہ چکا ہے اس کے نتیجے میں جو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اللہ کا شکر ہے حلقہ 48 میں آپ تمام میرے بزرگ بھائی دوست یہاں پر جو موجود ہیں، آپ کی حمایت کی وجہ سے، آپ کے خلوص کی وجہ سے آج صورتحال ہماری یہاں پر بہت مضبوط ہے انشاءاللہ.
اب ہمارے سامنے جو صرف چیلنج ہے وہ چیلنج 8 تاریخ کو ووٹر کو نکالنا اور پھر اس سے ووٹ پول نکالنا. میں نے اپنے حلقے کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک تو شکر الحمدللہ بہت سے امیدواروں کے مقابلے میں اسلام آباد سے بھی آپ باہر چلے جائیں تو یقین مانیے کہ اتنا رسپانس کسی امیدوار کو نہیں ملا جتنا مجھے ان 2 حلقوں میں اسلام آباد سے ملا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ ٹھنڈی صورتحال ہے. لوگوں کو رسپانس نہیں مل رہا اس کیمپین میں. ان کو رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے اندر جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہوگا. تو اس لیے مجھے یہ تو امید ہے اور انشاءاللہ کافی حد تک یقین بھی ہے کہ جس محنت کے ساتھ ہم سب نے کیمپین چلائی ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیمپین چلائی ہے، جس محنت کے ساتھ ہم سب نے کیمپین چلائی ہے، جو ہمیں رسپانس ملا ہے لوگوں سے، آج ہوا ہمارے حق میں ہے. جس شخص سے چلے جائیں، جس شخص سے بات کریں، میرا نام سامنے رکھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار باتیں یہ ٹھیک کرتا ہے، بے شک مخالف ہو لیکن اس کو ووٹ دینے کا دل کرتا ہے. تو انشاءاللہ اب جو آخری مرحلہ ہے اس آخری مرحلے میں ہمیں بھرپور محنت کرنی ہوگی. جو اتنی ہم نے محنت کی وہ اس آخری دن کے لیے کی. گھڑیال کا نشان لوگوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو ازپر کرانا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ ووٹ ڈالتے وقت کوئی مسٹیک نہ ہو، پھر پولنگ ایجنٹس کا ہر چیز پر نظر رکھنا، اپنے کیمپوں میں بھرپور طریقے سے موجود رہنا اور آخری وقت میں اپنا فارم 45 دستخط شدہ وہاں سے لینا. انشاءاللہ تعالی یہ ہم کر گئے تو کامیابی ہمارے قدر کی. باقی جو ملکی سیاست ہے اس ملکی سیاست کا تو کوئی حال ہی نہیں رہ گیا. اس کو تو سیاست کہنا بھی سیاست کی توہین ہے. اس وقت سیاست کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا ہے. سیاستدان نہیں رہے، سیاست نہیں رہی. ایک اقتدار کی ہوس کا کھیل ہے جس کو ہم انگریزی میں اور میڈیا میں مختلف اوقات میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پاور پالیٹکس کا نام دیتے ہیں کہ اب مقصد سیاست کا لوگوں کی فلاح، ملک کی فلاح، لوگوں میں خوشحالی پیدا کرنا، اصلاحات کرنا، سیاست ان مقاصد سے دور ہو چکی ہے. آج سیاسی جماعتوں اور قائدین کا صرف ایک ہدف ہے، نہ کوئی اصول رہا، نہ کوئی نظریہ رہا، اور اگر جس کے پاس وہ تھوڑا بہت اصول نظریہ تھا بھی تو وہ اس کو بیچنے کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے کہ اس کو جب اقتدار کے کچھ ٹکڑے اس کی طرف پھینکے جاتے ہیں. اور آج ہمارے یہ بڑے بڑے قائدین، بڑی بڑی جماعتیں، انہوں نے عوام کے اندر اپنا تشخص اس طریقے سے کھویا ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی وقت نہیں رہ گئی، کوئی عزت نہیں رہ گئی. کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک دن ایک گفتگو کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری گفتگو کرتے ہیں، شام کو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے، صبح اٹھے تو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے. لاڈلا بننے کی ایک ریس ہے. جس کی قبولیت ہو گئی وہ خوشی سے نہال، جس کی قبولیت نہ ہو سکی تو وہ ماتم شروع کر دیتا ہے دیوانے کی طرح. 2018 میں جو منظور نظر تھے آج زیر اعتاب ہے، جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہے. تو جو ہماری عوام الناس ہے آج اس کا شعور کا معیار اتنا اوپر جا چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، اور عوام دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب چیزیں بند ہو. ہم بھی خطے کے باقی ممالک کی طرح ترقی کریں. بھارت کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، اور ہم ہیں کہ بس ایک گھڑے کے اندر مزید ہنستے چلے جا رہے ہیں. لوگوں میں نا امیدی بھی بڑی ہے، مایوسی بھی بڑی ہے. لیکن اس تمام نا امیدی اور مایوسی کی فضا میں نے ہمیشہ کوشش کی
کہ صحیح کو صحیح کہوں، غلط کو غلط کہوں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور وہ قیمت میں نے ادا کی بھی۔ میری اسی طرح کی گفتگو جو میں بے باکی سے کر جاتا ہوں، اس پر میری اپنی جماعت نے جب ان کو یہ گفتگو ناگوار گزرنا شروع ہوئی تو میرے سامنے انہوں نے 2 آپشنز رکھی کہ یا تو جس گفتگو کو تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یا سینٹ جس کے تم رکن ہو اس کو چھوڑ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مجھے جو یہ سینٹ چھوڑنے کی دھمکی لگائی ہے، اس کے نتیجے میں خاموش ہو جاؤں گا، یا میرے لیے بھی یہ کرسی اتنی ہی اہم ہے جتنی اہم وہ اس اقتدار کے کھیل کے اندر اپنے لیے کرسیاں سمجھتے ہیں۔ لیکن شکر الحمدللہ میں اس ذات باری تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اپنی تربیت کا شکر گزار ہوں کہ میں نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا، میں نے استعفیٰ ان کے منہ پر مارا اور اقتدار سے باہر نکل آیا۔ اب سیاست کے جو مقاصد ہیں وہ اتنے ہٹ چکے ہیں عوام کی فلاح سے کہ میری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے جو کامیابی ملے گی، اس کامیابی کو میں آپ کی فلاح کے لیے، اس شہر کی فلاح کے لیے، اس شہر کی آواز بننے کے لیے، اس قوم کی آواز بننے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو میں تمام احباب کا ایک دفعہ پھر اپنے بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی برادری کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ میں آپ کا اپنا فرزند ہوں اور اس میدان میں شکر الحمدللہ ایک اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہوں۔ اس شناخت پہ میں نے آنچ نہیں آنے دی، میں نے اپنے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اور آج شکر الحمدللہ پاکستان کے آپ جس کونے میں چلے جائیں میرا ایک تعارف موجود ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 فروری کو کامیابی کا دروازہ کھولا، انشاءاللہ جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دروازہ کھلے گا، اس کے نتیجے میں نہ صرف اس شہر کی سیاست بلکہ قومی سیاست میں بھی میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کا سر فخر سے بلند رہے، اور جو ہمارے مسائل ہیں اس شہر کے، ان کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے میرے سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ میں ہر آبادی میں گیا ہوں، ہر محلے میں گیا ہوں، ہر گاؤں میں گیا ہوں، ہر طبقے کے لوگوں سے ملا ہوں، اور مسائل جو میں نے دیکھے ہیں، جو میں نے سمجھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے اوپر ایک قرض ہوگا، جو قرض میں نے بہر صورت واپس لوٹانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرض میں ان کاموں کو مکمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لوٹاؤں گا۔ تو میں آپ تمام احباب کو ایک دفعہ پھر ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 8 تاریخ کو ہمیں فتح نصیب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ انتخابی نشان گھڑیال آپ سب کے تو علم میں ہے ہی، جو حالات ہیں ملک میں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے اگر گدا گاڑی کا نشان مل جاتا تو آج میں کیا کرتا، جس طرح پرویز الہی صاحب کو انہوں نے دے دیا ہے۔ بینگن کا دے دیتے تو میں کیا کر لیتا، کسی کو چمٹے کا دے دیا ہے، کسی کو جوتوں کا دے دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، انتخابی نشان گھڑیال ایک سنجیدہ نشان ہے، سوبر نشان ہے، دونوں حلقوں میں ایک نشان ہے، اور اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس 76 سالوں سے جو جاری دائروں کا سفر ہے اس کو ختم کریں۔ اس قوم کی بھی یہی آواز ہے، وقت کی بھی یہی آواز ہے کہ 25 کروڑ لوگ آج جس مجبوری اور بے کسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں کہ وہ زندگی ان سے دور کی جائے، جو زندگی ان کو ملنا ان کا حق ہے، جو ریاست نے وعدہ کر رکھا ہے، جو قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ تگ و دو کی جائے۔
یہ گھسے پٹے نعرے، یہ روایتی باتیں، یہ بہت ہو چکی. آج لوگ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دھڑا دھڑ لوگ یہ ملک چھوڑ رہے ہیں. پچھلے سال تاریخی ہجرت ہوئی پاکستان سے، 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکل گئے. مایوسی ہے، نا امیدی ہے. تو اسے ایک سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، گھڑیال پہ مہر لگائیے گا اور اپنے اس بھائی، اپنے اس بیٹے کو کامیاب کرائیے گا. تشریف رکھیں جی. اختتامی دعا کریے. میں گزارش کروں گا قاری محمد عارف صاحب سے دوبارہ کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اچھا رحمت الدین کھوکر صاحب آ جائیں جی، تشریف لائیں. آپ اختتامی دعا کرا دیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد و علی آلہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. رسول اللہ جی، رسول اللہ لے کے یا اللہ اس طرح خدا کی تھی. یا اللہ سارے بھائی مصطفیٰ کو کم جامی عطا فرما، اور یا اللہ جتنے سنگیت و سائے نصب ملنا تعاون کر کی عطا فرما. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، فضل و برکت. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علی آلہ اجمعین. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پرسکون ماحول میں محترم جناب حاجی ابراہیم کھوکر صاحب نے انتظامات کیے ہیں. پرامن ماحول میں رہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بسم اللہ کریے. بہت بہت شکریہ. بھائی صاحب ادھر آ جائیں، سب ادھر آ جائیں، سب ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، پلیز مہربانی کریں. آرام سے لے، سب کو ملے گا. یہاں کون ہے؟ آرام سے لے. ادھر آ جاؤ، بدر فاطمی جن نہ جانتے ہیں. کیا حال ہے سر؟ کریے نا جناب. ایک اور بات
ਬਾਹਰ ਜੁੱਲਾ ਮਾਈ ਦੱਸੀ